کا واقعہ ہے. ایک شوہر اور ایک بیوی بڑی جو وہ دنیاوی فکر میں زندگی گزارتے تھے. اللہ نے دولت دی تھی, اللہ نے مال دیا تھا, اللہ نے بہت کچھ عطا کیا تھا, بہت نوازا تھا. شوہر اور بیوی کا پیار اتنا مشہور تھا کہ شوہر نے اپنی بیوی کے لیے کانچ کا محل بنایا تھا, جس کو شیش محل کہتے ہیں. کانچ کا محل بنایا تھا, اور کانچ کا محل بنانے کے بعد اللہ اکبر, ایک مرتبہ اس کی خوبصورت بیوی اپنے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی, اور ماڈرن سوچ رکھنے والا اور دنیاوی سوچ رکھنے والا شوہر اپنی بیوی کی خوبصورت جو وہ کنگھی کو دیکھ رہا تھا. ایسے میں اس نے کہا, کتنی خوبصورت ہو تم, کتنی حسین ہو تم, کتنی جمیل ہو تم. اللہ نے جنہیں خوبصورت بنایا ہے اس پر اللہ کا بڑا احسان ہے. لیکن حضور علیہ السلام فرماتے ہیں, جس کی خوبصورتی اور خوبصیرتی, یعنی جو خوبصورت بھی ہو اور خوبصیرت بھی ہو, انشاءاللہ وہ جنت میں جائے. جس کو خوبصورتی بھی ملی ہو اور خوبصیرتی بھی ملی ہو, انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا. لیکن جس کو صرف خوبصورتی ملی اور خوبصیرتی نہیں ملی, تو پھر اس کی خوبصورت جلد کو جہنم کی آگ کھائے, اس کے خوبصورت جسم کو قبر کے کیڑے کھائیں گے. مجھے کبھی سوچ کر کے حیرت ہوتی ہے, اگر چونٹی ہمارے جسم پر رینگے تو ہماری نیند اڑ جاتی ہے, جب اس جسم کو قبر کی مٹی کھائیں گی تو کیا ہوگا؟ جب اس حسین و جمیل جسم پر قبر کے کیڑے حملہ آور ہوں گے تو اس وقت کیفیت کیا ہوگی؟ کیا وہ لمحات ہوں گے, کیا وہ کیفیت ہوگی؟ بہرحال بہت خوبصورت تھی اس کی بیوی, اور وہ اس کے حسن جمال سے خوش ہو رہا تھا. ایسے میں اس نے کہا کہ تو اتنی خوبصورت ہے کہ اگر تجھے کوئی دیکھے تو تیرے سامنے لوگ اپنا دل ہار جائیں, اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھے, عقیدے کا سودا کر بیٹھے, تسبیح مصلی چھوڑ دیں. ایسا کوئی نہیں ہے پورے بغداد کے اندر جو تیرے حسن و جمال سے متاثر نہ ہو. اس نے اپنی گردن کو جھرجھری دی, اور بالوں کو جھرجھری دینے کے بعد اس نے کہا کہ کیا واقعی پورے بغداد میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ مجھے دیکھ کر بھی وہ ایمان اور عقیدے پر قائم رہے, اور مجھے دیکھ کر وہ نہ بگڑے؟ تو اس کے شوہر نے کہا کوئی مجھے ایسا نظر نہیں آتا. تو اس کی بیوی کی زبان سے نکل گیا, کیا سید الطائفہ کہنے والا جنید بھی اگر مجھے دیکھے, میرے حسن و جمال کو دیکھے, تو وہ بھی اپنے دین, عقیدے اور نیکی اور تقوی پرہیزگاری پہ قائم نہ رہ سکے گا؟ شوہر دنیا دار تھا, اور اس نے سید الطائفہ جنید بغدادی کو اپنی طرح سمجھ رکھا تھا. اس نے کہا تیری خوبصورتی اور حسن و جمال بھی ایسا ہی ہے کہ شاید جنید بھی اگر تجھے دیکھ لے تو وہ صداقت, دیانت, امانت, تقوی اور پرہیزگاری پہ قائم نہ رہ سکے. تو اس خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی نے کہا تو کیا ہم قسمت آزمائی نہ کریں جنید کے پاس جا کر, اور نہ دیکھیں کہ جنید کیا کرتے ہیں؟ اس نوجوان نے کہا اگر ایسی بات ہے تو جاؤ اور جنید کے سامنے اپنے حسن کو بے نقاب کر دو. سید الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اپنی خانقاہ میں تھے. جب یہ لڑکی خانقاہ میں پہنچی تو خانقاہ میں پہنچنے کے بعد اس نے حضرت جنید سے کہا کہ جنید ایک مسئلہ پوچھنا ہے, کیا آپ مسئلے کا جواب دے سکتے ہیں؟ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ میں آپ سے تنہائی میں مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں, آپ تنہائی میں جواب دے تو مہربانی. آپ اٹھے اور کنارے کی طرف گئے تو اس نے اپنے چہرے کو کھول دیا, اور اپنے حسن و جمال پر چونکہ بڑا گھمنڈ تھا, بڑا غرور تھا اس نے اپنے چہرے کا سے جیسے ہی پردہ ہٹایا, حضرت جنید بغدادی نے نظریں نیچی کی, فرمایا استغفر اللہ, کیا کر رہی ہے؟ کسی عورت کو زیب نہیں دیتا کہ کسی مرد کے سامنے وہ بے حجاب اور بے نقاب ہے. تو اس نے فوراً کہا جنید میری اتنی خوبصورتی اور حسین و جمیل صورت کیا تمہیں متاثر نہیں کرتی؟
क्या मैं अपने जिस्म को तुम्हारे सामने पेश करने के लिए आई हूं और तुम मेरे जिस्म से लुत्फ अंदोज नहीं होना चाहते? यानी उसने डायरेक्ट हजरत सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी रजी अल्लाह ताला अन्हु को बदी की और बदकारी की दावत दी और कहा, जुनैद मेरी खूबसूरत आंखें देखो, मेरी हसीन आंखें देखो, मेरे बाल देखो, मेरे नर्म और रेशम की तरह बाल देखो, मेरा खूबसूरत सा चेहरा देखो, मेरी नरगिसी आंखें देखो। इस तरह से गोया के वो सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी को उसने गुनाह का, बदी का ऑफर किया। हजरत जुनैद बगदादी ने जब देखा कि ये मुकम्मल शैतानत का आले कार बनकर शैतान के हाथों अगवा हो चुकी है, तो आपने फरमाया, ए लड़की, तू इतने मुकद्दस मकाम पर मुझे गुनाह की और हराम कारी की दावत दे रही है, मैं तुझसे 3 सवाल करता हूं। अगर तू मेरे 3 सवालों के जवाब दे दे तो फिर शायद मैं कुछ सोच सकूं। बता, जिस बदी और जिना की दावत तू मुझे दे रही है, तो ये गुनाह तुझे आज अच्छा लग रहा है। अगर तेरी रूह निकाली जा रही हो, तेरे रूह और तेरे जिस्म का रिश्ता टूट रहा हो, हजरत मलकुल मौत तेरे सर पे खड़े हो और जिस वक्त तेरे जिस्म से रूह परवास कर रही हो, तो क्या ये गुनाह तुझे अच्छा लगेगा जिसकी तू मुझे दावत दे रही है? उस वक्त बता, ये गुनाह तुझे कैसा लगेगा? इस गुनाह के बारे में तेरा क्या ख्याल है? जैसे उसने हजरत सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी से मौत का जिक्र सुना तो फौरन लरस गई और उसने कहा, जुनैद, उस वक्त किसको गुनाह अच्छा लगता है? फिर फरमाया, जिस गुनाह की मुझे तू दावत दे रही है लड़की, जिस वक्त तेरे नामे आमाल तेरे सीधे हाथ में या उल्टे हाथ में दिया जाएगा, नामे आमाल की तकसीम होगी, उस वक्त ये गुनाह तुझे कैसा लगेगा? उसने कहा, अच्छा नहीं लगे। फिर फरमाया, जब तू पुलसरात से गुजर रही होगी, कुछ लोग पुलसरात से कट कट के गिर, देखो ये कोई कहानी किस्सा नहीं है। पुलसरात बाल से ज्यादा बारीक है और तलवार से ज्यादा तेज है और जहन्नम पर बिछा हुआ एक पुल है ये, और उस पर से सबको गुजरना है। जन्नत में जाने का एक ही रास्ता है और उसको पुलसरात कहते हैं। दूसरा कोई रास्ता जन्नत में जाने का नहीं है। अंबिया भी उसी से गुजर कर जन्नत में जाएंगे, सहाबा भी उसी से गुजर कर जाएंगे, हत्ता के सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा भी उस पर से गुजरेगी। लेकिन बात यह है कि गुजरने वाले अपनी शान के मुताबिक गुजरे। सोचो हमारा क्या हाल होगा। तो सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी फरमाते हैं, ए लड़की, जिस बदी और बदकारी की तू मुझे दावत दे रही है, जब तू पुलसरात से गुजरेगी तो उस वक्त ये गुनाह तुझे कैसा लगेगा? तो उसने कहा, ऐ जुनैद, मुझे उस वक्त भी ये गुनाह अच्छा नहीं लगेगा। तो हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, जब इतनी मुश्किल घाटियों से बेटी तुझे गुजरना है, जिसे मौत की घाटी कहते हैं, जिसे अमाल की तकसीम की घाटी कहते हैं, जिसे पुलसरात से गुजरने की घाटी कहते हैं, तो फिर ये गुनाह तू क्यों कर रही है? याद रख, दुनिया की लज्जतें बहुत दिन तक नहीं है। और फिर हजरत जुनैद बगदादी सैयदुत ताइफा ने उसको नसीहत की, तो नसीहत करने के बाद उसकी जिंदगी बदल गई, उसकी जिंदगी तब्दील हो गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसको एहसास हुआ, जिना, हुस्न की नुमाइश, खूबसूरत बाल, हसीन और जमील आंखें और उभरते हुए रुखसार, यही सब कुछ नहीं है। अरे नादान है वो लोग, ये तो यहीं पर कब्र में मिट्टी होने वाली चीजें जिस पे इंसान नाश कर रहा है। लज्जतें खत्म होगी, खाने छूट जाएंगे, मकान छूट जाएंगे, लिबास छूट जाएगा, जेवरात छूट जाएंगे और शौहर छूट जाएगा, बाल बच्चे छूट जाएंगे। सोचो तो सही, बार बार हम पढ़ते इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेशक हम अल्लाह के लिए और उसी की तरफ लौट कर जाना है। लौट के जाने की बात सब करते हैं, लौटने की तैयारी क्या है? जुनैद बगदादी ने जब उसको झिझोड़ा, उसके जमीर को आवाज दी, ऐसा लगा उसका सोया हुआ जमीर बेदार हो गया। और बेदार होने के बाद जो खुले सर थी, हुस्न की नुमाइश कर रही थी, फौरन सर पे चादर डाली और चादर डाल करके जब पलटी, शौहर इंतजार कर रहा था। पलट कर शौहर से कहा, जब मर्द अल्लाह की इबादत करके सैयदुत ताइफा बन सकते हैं, तो औरतें इबादत करके अल्लाह की वलिया क्यों नहीं बन सकती? और फिर उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत यूं पैदा हुई कि जिना तो दूर की बात, बदकारी तो दूर की बात, अय्याशी तो दूर की बात, शौहर दिन को बुलाता तो रात का वादा करती, रात को बुलाता तो दिन का वादा करती। शौहर तो दुनियादार ही रहा,
لیکن یہ ایسی دیندار ہو گئی کہ رات اور دن مصلی پر گزرتا تو شوہر رو کر کے کہتا کس کمبخت نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ میں نے جنید کے پاس اپنی بیوی کو بھیج کر کے بگاڑ دیا، ہائے اب وہ راتیں کہاں گئی جب میں اپنی بیوی کے ساتھ عیش کرتا تھا، وہ دن کہاں گئے جنید نے میری بیوی کو بگاڑ دیا، چاندی دن گزرے تھے، وہ خاتون کو اللہ نے مقام ولایت پر فائز فرما دیا، اور جب وہ مقام ولایت پر پہنچی تو اللہ نے اس کے ساتھ رہنے کی برکت سے اس کے شوہر کی زندگی میں بھی انقلاب پیدا فرما دیا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، یہی برکتیں اللہ والوں کے پاس آنے کی، بیٹھنے کی، زندگیاں بدلتی ہے، مگر یاد رکھنا جو سن کر کے دل پر اثر لیتے ہیں ان کی زندگیاں بدلتی ہے، اگر کوئی اثر نہ لے تو پھر ان کی زندگیاں تو نہیں بدلتی۔ اگر اجتماع بھی تفریح کے لیے ہو جائے، اگر اجتماع بھی اس لیے کہ چلو کہیں جانے میں نہیں آتا، 4-6 گھنٹے اجتماع کے نام پر ہی تھوڑا گھوم پھر کر آ جائے، تو یاد رکھنا سوائے تباہی کے کچھ نہیں۔ میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں، میری بہنوں تم اپنے آپ کو بہتر جانتی ہو، میں اپنے آپ کو بہتر جانتا ہوں، یاد رکھنا اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ کسی بھی گناہ پہ پکڑ کر لیتا ہے، اور اللہ اکبر اس کی رحمت بے پایاں ہے، اس کی رحمتوں کی انتہا نہیں، تو اس کی غیرت بھی بے مثال ہے۔ اس لیے یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالی گناہوں پہ پکڑ کرتا ہے، وہ غیور ہے، غیرت والا ہے، اور وہ جس پر کو کی پکڑ کر لیتا ہے، جس کی پکڑ کر لے پھر اللہ اس کو کہیں کا نہیں رہنے دیتا، بلکہ جب اللہ پکڑ کرتا ہے گناہ پر تو پھر بعض لوگوں سے توبہ کی توفیق بھی چھین لیتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ ناراض ہو کر کسی سے توبہ کی توفیق چھین لے۔ ہمیں اللہ کی طرف پلٹ آنا چاہیے، ہمیں اللہ کی طرف رجوع ہو جانا چاہیے، چھوڑ دو گناہ کو۔ گناہ میں سکون نہیں، گناہ میں عزت نہیں، گناہ میں قرار نہیں۔ اپنے بستروں پر جو نیند کی گولیاں کھانے کے بعد بھی تڑپتے ہو، بے چینیوں کا شکار ہو، سسکتے ہو، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے گناہوں کے اندر سکون تلاش کیا، اور جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ اگر آپ کو ایک بات بتاؤں، حیرت ہوگی، اگر نبی کی بیوی بھی اللہ کی پکڑ میں آ جائے تو اللہ رب العزت اس کو بھی نہیں چھوڑ۔ انٹرنیٹ گوگل وغیرہ سے آپ کا تعلق بڑا جڑا ہے، جا کر کبھی سرچ کرنا، ایک پہاڑ پر ایک عورت ہے اور وہ پتھر کی بنی ہوئی، وہ پتھر کی عورت کیا ہے جانتی ہے میری بہنوں؟ وہ لوط علیہ السلام کی بیوی ہے۔ وہ کوئی مجرم نہیں تھی، پاپی نہیں تھی، گنہگار نہیں تھی، بلکہ قوم لوط جس گناہ میں مبتلا تھی، تو لوط علیہ السلام کی قوم پہ جو اللہ نے عذاب نازل کیا، تو حضرت لوط کی بیوی نے قوم کی ہمدردی میں صرف پلٹ کے کہہ دیا ہائے میری قوم، اللہ نے اس پر پتھر برسایا اور وہ پتھر کی ہوگی۔ آج تک وہ نشان عبرت ہے۔ بتاؤ جب اللہ نبی کی بیوی کے ساتھ یہ غیرت فرمائے تو پھر ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ سخت ہے۔